تو حضرت مولا عمر نے فرمایا کہ تم لوگ کراچی کے بڑے 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 مولوی آ گئے ہو، لہذا تم لوگ جاؤ پہاڑوں پر ہمارے توپ، وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ فٹ ہے، اور ان توپوں کو بس تم ہاتھ لگاؤ اور اس کو گولا پھینکو دشمن کی طرف، اور تسلی رکھنا وہاں سے کوئی گولی نہیں پہنچ سکے گی آپ کو۔ وہ فیر تو وہ کرتے ہیں لیکن کوئی نہیں، آپ کی کوئی شہادت میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تو حضرت کی بات آپ لوگ ہنسیں گے نہیں، میں بتا دیتا ہوں۔ حضرت لن تنالوا البر حتى تنفقوا، مومنو تم نیکی کو پا نہیں سکو گے۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ لا تکونون من الابرار، تم نیکی اور متقی بزرگ نہیں بن سکو گے حتى تنفقوا، یہاں تک کہ خرچ کر دو مما اس مال کو کہ تحبونہ، جس کو تم محبوب بناتے، جو تمہارا محبوب مال ہے اسی کو خرچ کرو، سمجھے۔ میں نے دیکھا آپ کو بتا دیا کہ بابا سندھی مانو ہانے بیمار تھی ویو بابا، مٹرے پر ہانے ان میں بابا فالج جی بیماری لگی ہے، پٹھان کے لگے بابا، ہانے ہن کے مٹرے 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 3-4 مہینہ مر نہیں رہا، یہیں پر پیشاب پاخانہ ٹٹی کے بچے بھی تنگ ہو گئے، اور اس کے بعد مر گیا تو مرنے کے بعد پھر آ کر کے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ابا جی کا انتقال ہو گیا، ابا جی کو غسل دے دو، جب جوان تھا تو تمہاری ماں اس کا ناڑا کھولتی تھی، اور اب یہ ہے کہ مولوی آ کر اس کی شرمگاہ کو دیکھیں، پراپرٹی کروڑوں کی تم تقسیم کرو اور اس کی اس بدبودار کو اس کو دھوئے مولوی، لیکن قربان جاؤں اس مولوی کو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جا کر کے غریب خندہ پیشانی سے قسم خدا کی ایسے ایسے دیکھے، ان بلوچوں میں پٹھانوں میں سندھیوں میں کہ بدبو آتی ہے ان سے، ان کے بیٹے جن بیٹوں کے لیے زندگی بھر حلال و حرام کروڑوں جمع کیا، لیکن آج بیٹے تھوکتے بھی نہیں ہیں اور مولوی کو لاتے ہیں۔ دوست و عام باشد کی گیرت، دوست درست دوست، در پریشانی و در ماندگی، اصل دوست وہ ہے جو مصیبتوں میں کام آ گیا، اس کو تو مولوی اس کا دوست ہے، سمجھے۔ لیکن مولوی صاحب آ کر کے غریب اس نے غسل بھی دیا، گند کو دھایا، گندے کپڑوں کو ایک رومال میں چادر میں جمع کیا کہ یہ تمہارے مرحوم کے کپڑے، کہتے ہیں حضرت ہم کیا کریں گے، اس کو اللہ کے راستے میں دے دینا، اس کو کیا ہے اللہ کے راستے میں، یہ اللہ جی راہ میں ڈبو بابا، ہاں دا سوک طالب جان تور کوا، دا طالب جان تور کوا، اخبر مور تور کوا نا، اخبر مور تور کوا نا، اور اس کو کہہ دو کہ تمہارے شوہر کے کپڑے ہیں، مور تور کوا، طالب جان تو ملا تو ولی ورکی، یہ تمہارے تبرکات ہیں انہی کو لے کر کے دے دو، اور چیک تمہارے پاس ہے مسلم کمرشل بینک کے، یوبیل کے، فلاں کے فلاں کے فلاں کے، اس پر تم لڑو کروڑوں کی، اور اس نے جن کپڑوں میں ٹٹی کی اس کو لے جا اللہ کے راستے میں دے دو۔ وما قدر اللہ حق قدر ہی، اللہ کی توہین جتنے تم نے کی ہے اس سے کسی نے نہیں کی ہے۔ وما قدر اللہ حق قدر ہی والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ، شہید تو شہید ہوتا ہے۔ مزے کی بات آپ کو بتاؤں، انبیاء کی بڑی تعداد اصطلاحی اور ظاہری شہادت بھی ان کو ہو گئی، اور بعض انبیاء وہ ہے کہ ظاہری طور پر ان کو میدان جنگ میں شہادت نہیں ہوئی، وہ اپنے بسترے پر تبھی موت اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن وہ بھی شہید ہے سب کو، سبحان اللہ، سمجھے۔ اس لیے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اس زہر کا 63 سال کی وہ جو خاتون نے جس نے خیبر کے موقع پر کھلایا، حضرت اقدس شہید بھی ہے، اور حضرت کا تبھی بظاہر تبھی موت ہے، تبھی وصال ہے، لیکن حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شہید بھی ہے۔ جب حضرت شہید ہیں تو لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، اس لیے نبی کو میت نہ کہو، یہ وہ شہید ہے، عام شہیدوں کو جب آپ نہیں کہہ سکتے تو حضرت کو بھی نہ کہو۔ بازو گل بانگے پریشان میں زنم، بازو گل بانگے پریشان میں زنم، آتش در عند لیبام میں زنم، جملہ گل بار میں بستند من، جملہ گل بار میں بستند من، سر بدیوار گلستان میں زنم، زد شیشہ زار الہی شدئی، شیشہ زار الہی شدئی، کاس در خون شہیدان میں زنم۔ طالب علم افغانستان سے میرے پاس آ گیا، انگلیاں اس کی کٹی ہوئی تھیں، سمجھ رہے ہیں، انگلیاں کٹی ہوئی تھیں، میں نے آئس کریم اور بوتل لایا، آنسو اس کے آ گئے، اور بوتل بھی اس نے تھوڑا سا پی لیا، اور آئس کریم کی 2 چمچ لے لیے، جامع فاروقیہ کی پرانی بات ہے، سبحان اللہ۔ کہنے لگے ایھا الاستاذ الکریم، استاد جی آپ کی خاطر میں نے یہ آئس کریم 2 چمچ لیا،
اور یہ بوتل آدھی بوتل بھی میں نے پی لیا آپ کی خاطر کہ آپ میرے استاد جی کا دل خراب نہ ہو جائے، ورنہ استاد جی ہم آئس کریم کھانے والے لوگ نہیں ہیں۔ استاد جی ہماری زندگیاں، ہمیں خوشی اس میں ہوتی کہ روکھی سوکھی پر افغانستان کے پہاڑوں پہ گزارا کریں۔ کہنے لگا استاد جی جو لوگ آئس کریم کھاتے ہیں اور جو اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہیں بوتلیں پیتے وہ جہاد کہاں کریں گے؟ مجھے فرمایا ایوہ الاستاذ ان الاصبعین قد استشہدتا فی سبیل اللہ ہے، یہ میری انگلیاں بھی یہ بس سے کٹ گئے۔ ہے اللہ پاک استادوں کو ایسے شاگردوں کے جوتوں میں ڈال دے۔ جب یہ حضرات ہمارے گئے ملا عمر کے سامنے تو ملا عمر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پاکستان کے بڑے بڑے علماء گئے جن میں حضرت اقدس تھے، فرمایا کہ تم لوگ شیخ الحدیث ہو، قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ کبھی بھی میدان کارزار میں آپ لوگ گئے نہیں، بڑے بڑے شیخ، میں تو ملا ہوں، سمجھے؟ آپ باور کریں حضرت اقدس فرماتے تھے کہ بظاہر نام تو اس کا ملا کا تھا لیکن اس کی ایمان دیکھ کر کے اور اس کے تقوی دیکھ کر کے ہمیں صحابہ یاد آ گئے کہ واقعتاً بہت بڑے آدمی تھے۔ فرمایا کہ صرف جاؤ تو صحیح، سمجھے؟ میدان میں جاؤ تو صحیح۔ تو حضرت فرماتے کہ پھر انہوں نے کہا کہ میں تمہارے لیے ایک ترتیب بتاتا ہوں۔ اس زمانے میں شمالی کے ساتھ لڑائی تھی، سمجھ؟ شمالی کے، تو حضرت مولا عمر نے فرمایا کہ تم لوگ کراچی کے بڑے بڑے مولوی آ گئے ہو، لہذا تم لوگ جاؤ پہاڑوں پر ہمارے توپ، وہ اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ وہ فٹ ہے، اور ان توپوں کو بس تم ہاتھ لگاؤ اور اس کو گولا پھینکو دشمن کی طرف، اور تسلی رکھنا وہاں سے کوئی گولی نہیں پہنچ سکے گی آپ کو۔ وہ فیر تو وہ کرتے ہیں لیکن کوئی نہیں، آپ کی کوئی شہادت میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تو حضرت کی بات آپ لوگ ہنسیں گے نہیں، میں بتا دیتا ہوں۔ حضرت فرماتے چنانچہ ہمیں احساس ہو گیا کہ ہماری بڑی کمزوری تھی، بڑی کوتاہی، ہم گئے اور جناب میں نے مشین چلایا، گولا جا کر دڑام سے ان کو میں دیکھا وہاں گرا، اور دوسرے ایک ساتھی نے انہوں نے بھی گولہ برسایا، اور جناب جب وہاں سے رد عمل جوابی فائرنگ جو شروع ہو گئی، یوں چھوں ایسی گولیاں گزر رہی تھی، تو ہمارا ایک بہت بڑا ساتھی اس کا جامہ گیلا ہو گیا۔ اس کا کیا ہو گیا؟ جامہ گیلا ہو گیا، سمجھے؟ جامہ گیلا ہو گیا۔ ہمارے اساتذہ ہم لوگ ہنسے، تو میں نے کہا حضرت جی حدیثوں میں آیا ہے کہ اللہ قیامت کے دن مجاہد کے گھوڑے کے لید گوبر پیشاب کو تولے گا مجاہد کے عمل نامہ میں، یہاں تو مجاہد نے خود ٹٹی کی ہے یہاں تو مجاہد نے خود جو ہے ٹٹی کی ہے، اس کا کیا کہنا؟ دلالت النص سے ثابت ہے، یہ تو فوراً جنت میں جائے گا، سمجھے؟ او حضرت اتنا ہنس کر کے دیوار کے ساتھ لگے، کہتے خدا مولی منظور کی زبان سے کسی کو بچائے، یہ تحریف کرتا ہے، سمجھے؟ بات تو صحیح ہے، سمجھے بھی جائیں؟ آپ کا کیا خیال ہے گھوڑے کی اس کو تولا جائے اور حضرت نے اتنی بڑی پاکستان کی امانت جو لے گیا افغانستان میں اتار دیا اس نے، سمجھے بھی جائیں؟ پاکستان سے لوڈ بھر کر کے جو لے گیا تھا افغانستان میں وہ سارے کے سارے اس نے ریت اور بجری وہاں پہ اتار دی، سمجھے؟